نفل پڑھتے تھے کثرت سے. امام زین العابدین کا قول اسد الغابہ میں بھی ہے, طبقات ابن سعد میں بھی ہے. کسی نے پوچھا امام حسین کی مصروفیات کیا تھی, تو فرمانے لگے میرے ابا جی گھر کے اندر فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے. جو 10 محرم کو فجر بھی نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے ایک دیگ پکا کے میں فارغ ہو گیا. میں پوری دیگ پکائی ہے جی باسمتی دی امام حسین نے. وہ خدا کے بندے فجر تو نے پڑھی کوئی نہیں, زور کے وقت تو غائب تھا, عصر کے وقت تو اللہ جانے کہاں تھا. امام حسین کا پیغام عبادت بڑی کی, قرآن پاک سے پیار بڑا کیا. امام علی مقام نے سخاوت بڑی کی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے, 80 دینار کا قرضہ تھا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کوئی قریب نہ آیا. جب میں پریشان ہو گیا نا کہ اگر اسی طرح قرضے میں فوت ہو گیا تو کیا بنے گا, فرماتے میں نے کسی شخص کو بھیجا. میں نے کہا جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو, ان کو کہو کہ تمہارے نانا کا پرانا خادم ہوں, مجبور ہوں, پریشان ہوں. کہتے ہیں جا کے امام علی مقام کو خبر دی تو فوراً تشریف لائے. آ کر کے حضرت اسامہ بن زید کے سر پہ جب امام حسین نے دست مبارک رکھا تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے. فرمایا روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور 80 دینار کا قرضہ ہے, اگر مقروض مر گیا تو کون قیامت میں میری جگہ حساب دے گا. بڑی کوشش کی ہے, پیسے ادا ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی. امام حسین خود گھر گئے. توجہ ہے میری بات پر؟ خادم کو نہیں بھیجا, بیٹے کے ہاتھ نہیں بھیجا, خود گئے. 80 دینار چادر کے نیچے چھپا کے لائے. پردہ پوشی ضروری ہے. یہاں لوگ غریبوں کی مدد کرتے پر ان کی عزت بھی اچال دیتے. خود آئے اور پیسے نکال کے جناب اسامہ بن زید کو تھمائے اور جملے بڑے حسین ادا کیے. پاک ماں کا پاک بیٹا, عزت والے باپ کا عزت والا بیٹا, وقار والے بھائی کا وقار والا بھائی. کس انداز میں گفتگو کی. کہنے لگے اسامہ یہ رات ہی میرے پاس 80 دینار آئے تھے, میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں, اللہ نے کس کا نصیبہ بھیج دیا ہے. اب سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے تیرے لیے بھیجے تھے, بس حسین کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر کے دے آؤ. اس انداز بھائی وہ کربلا والی سنت تو جب ٹائم آئے گا تب ادا کریں گے. ابھی یہ والی تو شروع کرو نا امام حسین کی سنت, اب ان پر تو عمل کرو نا. یہ والے کام جو ہمارے لیے قابل عمل ہے ادھر تو توجہ کرو. اور پھر پردہ پوشی بڑی. سنیں حضرت امام حسن اور حسین کا جو پیار ہے نا وہ مثالی ہے. اب ہمارے یار باہر ہوتے ہیں, بھائی بیچارے پریشان رہتے ہیں. سگا بھائی ہمیں اپنے دکھ نہیں بتاتا, وہ کسی اور کو بتاتا ہے. بھائی جس کو اللہ نے تیرا بھائی بنایا تو اسے کیوں نہیں بناتا اپنا؟ اللہ نے بنایا ہے نا, تو کیوں نہیں بناتا؟ حسن اور حسین کا جو پیار ہے نا وہ مثالی ہے. کیا بات ہے اس محبت, کیا انداز. امام حسین کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں, ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ. علماء جانتے ہیں یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی دوسری زوجہ میں سے تھے. ایک دفعہ ان کا کسی بات میں امام حسین سے اختلاف ہو گیا. کوئی بات ایسی کر دی کہ امام حسین ناراض ہو گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ ناراض ہو گئے تو امام حسین کہنے لگے, ان کے گھر بیٹھے تھے, کہا محمد بن حنفیہ تو ایسی باتیں کرتا ہے, اب میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گا. رومال اٹھایا چلے گئے. لوگ کہنے لگے حضرت محمد بن حنفیہ سے کہ بھائی ناراض ہو کے چلا گیا اب نہیں آئے گا. فرمانے لگے بھائی میرا ہے کہ تمہارا؟ آپ کا یہ. کہنے لگے میں حسین کو جانتا ہوں, 2 منٹ کا غصہ ہے, دل بڑا صاف ہے حسین, میں جانتا ہوں. میری بات سے ابھی اگر تم کہو تو حسین ابھی آئے. نے کہا جناب یہ اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا. السلام علیکم کے بعد کہنے لگے حضور آپ کے والد بھی مولا علی ہیں اور میرے بھی, پر ایک اعزاز اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے کہ آپ سیدہ پاک کی اولاد ہیں. یہ آپ کا بڑا اعزاز ہے. حضور آپ کے نانا مصطفیٰ کریم کی ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا 2 بھائی ناراض ہوں تو جو پہلے صلح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا. جو پہلے صلح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا. پہلے صلح کرے گا جنت میں. کہنے لگے حضور دل میرا کر رہا تھا کہ میں آ جاؤں پہلے, دل میرا. بڑی مہربانی, آپ اللہ آپ کو خوش رکھے. پیسے آپ اپنی جیب کے اندر رکھیں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور میری بس بات سنیں, جو پہلے صلح کرے گا جنت میں. کہنے لگے حضور دل میرا کر رہا تھا کہ میں پہلے آ جاؤں, پھر سوچتا ہوں
کہ اگر پہلے چلا گیا جنت میں تو امام حسین کی تو بے ادبی ہے، میری تو پشت ہوگی ان کو جنت میں جاتے ہوئے. میں بڑے بھائی سے آگے آگے تھوڑی نا جنت میں جاتے دفعہ چل سکتا. تو میرا دل یہی ہے کہ آپ آگے ہو تو میں پیچھے ہوں. خط میں نے لکھ دیا، اب آپ جو حکم کرتے ہیں کہتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں. یہ خط جب گیا نا تو جو جن لوگوں کی انا نہیں نہ ہوتی، انا سچی بھی ہو تو صحیح نہیں ہوتی، ہم تو بڑی جھوٹی بنا کے بیٹھے ہوئے. سچی بھی ہو تو انا تو اس کی ہوتی ہے جس کی ذات ہوتی، اور جو نکل جائے ذات کے چکروں سے درویشی میں آ جائے پھر وہ انا کے جھگڑوں میں وہ نہیں پڑتا کہ پہلے نعرہ لگاؤ، پہلے پھول منگاؤ، پہلے یہ کرو. بوڑھے بوڑھے لوگ بےچارے دیر سے بیٹھے ان کو اٹھا کھڑے ہو کے استقبال کرو جی حضرت صاحب دا. حضرت صاحب استقبال کرانا سی تو ٹائم نہ لاؤ. ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے جو پہلے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے آرام سے. اب جو آ گیا ہے کو جگہ دے، یہ نکلے ان چیزوں سے. اب لوگ اس پر بڑا شکوہ کرنے لگے. اور استقبال کی کیا ضرورتیں ہیں، پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہے اور وزیروں کا بھی استقبال ہی ہو رہا ہے. درویشوں کو کیا لگے ان چیزوں سے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا درد. فقر میں کن چیزوں کی ضرورت؟ یہ جو بڑے لوگ تھے انہیں چکر ہی کوئی نہیں تھا. جب خط گیا نا تو امام حسین اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. رومال اٹھا کے کندھے پہ رکھا. صاحبزادے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بھائی کے پاس. آپ تو ناراض تھے. فرمایا 2 منٹ کی ناراضگی تھی پر بھائی تو میرا ہی ہے نا. گزر گئی. چلو آپ بھی نا سویرے چلے جائیں جو بھائی سے ناراض جا کہہ دے میں امام حسین کی سنت پہ عمل کرنے آیا. محرم جو آ گیا ہے تو میں نے امام صاحب کو راضی کرنا ہے، لہذا میں اس طریقے پہ عمل کرنے آیا.